بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کے پہاڑ پر جانے کے لیے اجازت چاہنے پر اللہ تعالیٰ کے وعدے بالکل سچے ہیں، جبکہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ کوئی عذاب شدید آنے والا ہے، تو اس کا کوئی وقت تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ پہاڑوں پر کیا ہے، ہم تو گرمیاں یہاں ہی بسر کرتے ہیں، کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوتی۔ بلکہ میں ایک مرتبہ ڈلہوزی گیا، کسی مقدمہ کی تقریب تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو خلاف عادت نہ گرمی ہے نہ پسینہ آتا ہے، بارش ہوتی ہے اور بادل گھروں میں اندر گھس آتے ہیں۔ ہر وقت اندر بیٹھے رہنا، نہ چلنے پھرنے کے لیے موقع ہے۔ اگر ہر روز چائے نہ پئیں تو اسہال آ جائیں۔ ایک دو دن میں نے گزارے، پھر سخت تکلیف محسوس ہونے لگی، اور میں جب تک پٹھان کوٹ نہ پہنچ گیا طبیعت میں نشاط اور انشراح پیدا نہ ہوا۔ ان کو لکھ دو کہ وہ یہاں آ جائیں۔ اگر بارش ہوتی رہی تو یہاں بھی موسم اچھا ہے، اور 15 ستمبر تک تو امید ہے موسم میں بڑی تبدیلی ہو جائے گی۔ فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ گرمیوں کو بھی روحانی ترقی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مکہ جیسے شہر میں پیدا کیا، اور پھر آپ ان گرمیوں میں تنہا غار ہرا میں جا کر خدا تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ کیسا عجیب زمانہ تھا، آپ ہی ایک پانی کا مشکیزہ اٹھا کر لے جاتے ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ عنصر ذوق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا اور اہل دنیا سے ایک نفرت اور کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ بتبع تنہائی اور خلوت پسند آتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی حالت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ اس قدر فنا ہو چکے تھے کہ آپ اس تنہائی میں ہی پوری لذت اور ذوق پاتے تھے۔ ایسی جگہ میں جہاں کوئی آرام کا اور راحت کا سامان نہ تھا، اور جہاں جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہو، آپ وہاں بھی کئی راتیں تنہا گزارتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیسے بہادر اور شجاع تھے۔ جب خدا تعالیٰ سے تعلق شدید ہو تو پھر شجاعت بھی آ سکتی ہے، تو پھر شجاعت بھی آ جاتی ہے۔ اس لیے مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ اہل دنیا بزدل ہوتے ہیں، ان میں حقیقی شجاعت نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کو سن کر خدا تعالیٰ سے جس قدر تعلقات شدید ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ تنہائی اور خلوت کو پسند کرتے ہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر ان نبیوں اور رسولوں کے بیوی بچے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ ایسے اعتراض کرنے والے نہیں سوچتے کہ ان لوگوں کی تو ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص تو کسی کے دروازے پر بھیک مانگنے جاوے اور ایک اس کا دوست ہو، اور وہ بعض اس سے ملنے ہی کے لیے گیا ہو۔ اب اگر وہ دوست اپنے دوست کے سامنے پلاؤ وغیرہ لا کر رکھ دیتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس دوست کو تو اس کے کھانے میں لذت آتی ہے، اور وہ گدھا جو ہے اس کو خشک روٹی کا ٹکڑا دے دیا جاتا ہے۔ اگر زیادہ ٹھہرے تو پھر دھکے دے کر باہر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ معاملہ دوست سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے زیادہ قیام اور اس کے کھانے پینے سے خود اسے ایک لذت آتی ہے۔ یہی حال ان نبیوں اور معموروں کا ہوتا ہے۔ ان کے سامنے جو کچھ آتا ہے وہ ان کے نفسانی خواہشوں کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ وہ تو ساری لذت اور راحت اللہ تعالیٰ ہی کے ذکر اور شغل میں پاتے ہیں، اور فی الحقیقت تنہائی ہی کو پسند کرتے ہیں، جہاں وہ اپنے محبوب سے اپنے دل کی آرزوئیں اور تمنائیں پیش کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ سالت میں کوئی ان کو دیکھ نہ لے۔ علاوہ بریں یہ تعلقات ان کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں۔ میں نے بار بار بیان کیا ہے کہ اخلاق کے سارے پہلو پورے نہیں ہوتے جب تک ہر قسم کی حالتیں پیش نہ آئیں۔ نبیوں اور رسولوں کے لیے شدائد اور مشکلات بھی آتے ہیں، اور یہ مشکلات بھی ان کے اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تمام اخلاق کا ظہور ہوا ہے، کسی دوسرے کو یہ موقع نہیں ملا۔ مکہ معظمہ میں جب تک آپ رہے تو ہر قسم کی تکالیف اور مشکلات کا سامنا رہا، جس میں آپ کے کمال صبر اور رضا بالقضاء کے پہلو کا ظہور ہوا۔ پھر جب آپ فاتح ہو کر ایک بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوئے تو حالانکہ آپ ان سب کو قتل کر سکتے تھے اور اس قتل میں حق پر بھی تھے،
لیکن باوجود مغفرت کے ان سب کو معاف کر دیا، جس سے آپ کے کمال ایثار، سخاوت، عفو اور درگزر کا ثبوت مل گیا۔ حضرت مسیح کو یہ موقع نصیب نہیں ہوا اور وہ ان دونوں پہلوؤں کو ظاہر نہیں کر سکے۔ 5 اگست 1905 دربار شام، حضرت حجت اللہ مسیح موعود کے تشریف فرما ہوتے ہی ایک حاجی صاحب درد نے پیش ہو کر بیعت کی درخواست کی، جس پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ 1-2 دن کے بعد کر لینا۔ اس کے بعد سلسلہ کلام یوں شروع ہوا: کثرت کے ساتھ لوگ اس سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں، بظاہر اس کے وجوہ اور اسباب کا ہمیں علم نہیں۔ ہماری طرف سے کون سے واعظ مقرر ہیں جو لوگوں کو جا کر اس طرف بلاتے ہیں؟ یہ محض خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کشش لگی ہوئی ہوتی ہے جس کے ساتھ لوگ کھنچے چلے آتے ہیں۔ یہی حال یہاں بھی ہے کہ اس نے ایک کشش رکھتی ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو پہنچانا چاہتا ہے اس حد تک اس نے کشش رکھتی ہے۔ پھر ذکر آیا کہ بعض لوگ بیعت کے خطوط بھیجتے ہیں تو ان میں درج ہوتا ہے کہ ہمارا فلاں کام ہو جاوے، یہ اس قدر روپے مل جاوے تو بیعت کریں گے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا ایسی شرائط والے ہمیشہ معروم رہتے ہیں۔ صدیقی فطرت والے تو کسی نشان یا معجزہ کا طلب کرنا اپنی حد کے شان سمجھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کون سے نشانات دیکھے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ عرب کی موجودہ حالت اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی مسلح آوے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تو آپ کے اخلاق اور آپ کے راست بازی یہ ایک عظیم الشان معجزہ ان کے واسطے ہو گئی، اور انہوں نے دعویٰ کے سنتے ہی قبول کر لیا۔ ایسے لوگوں کے لیے کسی نشان کی حاجت نہیں ہوتی۔ جو لوگ اس قسم کے شرائط پیش کرتے ہیں کہ اس قدر آمدنی ہو جاوے تو ایمان لائیں گے، وہ گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ پر یا اس کے رسول پر احسان کرتے ہیں۔ وہ احمق نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی کیا پرواہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہدایت کی راہ ان کو بتائی اور اپنے مامور کو ہدایت کے واسطے بھیجا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صاف احسان ہے۔ وہ الٹا خدا تعالیٰ پر احسان رکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نشان اللہ کے پاس ہیں، اور دوسری جگہ فرماتا ہے زمین و آسمان میں نشان ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ کیسے بیوقوف ہیں جو اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ وقت کسی نبی کی ضرورت کا ہے یا نہیں۔ حالت زمانہ خود اس امر پر شہادت دیتی ہے، پھر اس سے بڑھ کر اور وہ نشان چاہتے ہیں۔ ہر شخص اس امر کا محتاج ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور وہ اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے جاوے۔ جب اس امر کی ضرورت ہے تو یہ شرط کیسی بیہودہ اور فضول ہے کہ وہ کام ہو، یہ اس قدر آمدنی ہو تو بیعت کروں گا۔ ضرورت جو ہر وقت مد نظر رہنی چاہیے وہ تو حسن انجام کی ضرورت ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل پر نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے جلال و جبروت کا دل پر اثر ہو اور اس کی ہستی پر ایمان ہو تو دل ڈر جاوے، اور یہ فسق و فجور اور شرور نفسانی جس میں دنیا مبتلا ہے سے نجات پا جائیں اور اس کی طرف آنے میں ایسی شرطیں نہ لگائیں۔ کیسی حیرانی کی بات ہے، کیا بیمار طبیب کے پاس جا کر اسے کچھ نذرانہ دیتا ہے یا اسے یہ شرط کرتا ہے کہ اگر میں کچھ اچھا ہو جاؤں تو مجھے اس قدر نذرانہ دینا؟ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہی نہیں۔ ان کا مقصد اور غرض تو وہ کمبخت دنیا ہوتی ہے جس کو وہ پیش کرتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ سوز و گداز اور جلن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو اور اس کی طرف دلی رجوع اور توجہ ہو جاوے۔ اگر یہ خلق اور کرب پیدا ہو تو ایسی باتیں نہ کریں، کیونکہ بیمار خواہ جسمانی ہو یا روحانی جب وہ اپنی مرض کو محسوس کر لیتا ہے تو وہ بے اختیار ہو کر تڑپتا پھرتا ہے اور طبیب کے کہنے پر اس قدر ایمان لاتا ہے کہ جو کچھ وہ دے دے اسے اپنی بہتری کے لیے کھا لیتا ہے۔ یہ عجیب بات کہ آنا تو دین کی طرف اور اس کے لیے دنیا کی شرط لگانا۔ فرمایا بعض لوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ ذرا دنیا کا کوئی ابتلا پیش آ جاوے تو سارا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے لوگ ہماری جماعت میں داخل ہوں تو ان سے کیا فائدہ اور صحابہ سے کیا مقابلہ۔